بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور اسلام کے اعتبار سے بھی بہترین وہی ہے جو اخلاق و عادات کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اسی طرح اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں تو ایمان والے اور کامل ایمان والے بھی وہی ہیں جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں، جن کے پاس حسن خلق کی عظیم دولت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایمان میں کامل وہ ہیں کہ جن کے اخلاق عمدہ ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کی عادات اچھی ہیں۔ اور اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے کامل ہونے کی بھی علامتیں ہیں، اور ان علامتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنے گھر والوں پر بھی وہ مہربان اور شفیق ہو، گھر والوں کے ساتھ بھی وہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہو، اس کے اچھے اخلاق ہوں۔ تو اس روایت میں اگر آپ غور کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل ایمان والوں کی جو علامات بیان فرمائی ہیں، وہ علامات یہ ہیں کہ اس کے پاس حسن خلق کی دولت عظیم ہوگی، اس کی عادات اچھی ہوں گی، اس کے اخلاق عمدہ ہوں گے، نہ صرف لوگوں کے ساتھ عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوگا بلکہ گھر والوں کے ساتھ بھی بڑا مہربان اور شفیق ہوگا۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ جنت میں داخلہ بھی حسن خلق کی وجہ سے ہوگا، اور جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہیں، عمدہ اخلاق نہیں ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی مکارم اخلاق اور بلند اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سوال کیا، صحابی تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں اللہ کی قسم اٹھائی اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حسن خلق والا ہی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کے پاس حسن خلق نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آپ اس روایت میں غور کریں کہ انہوں نے بلند اخلاق کے حوالے سے، عمدہ اخلاق کے حوالے سے پوچھا کیا رب تعالیٰ کو یہ محبوب ہیں، پسند ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بلا حسن خلق کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ اسی کو جنت میں داخل فرمائے گا جسے رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ اسے ہی پسند فرماتا ہے جس کے پاس عمدہ اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ اور اسی طرح قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی اسے ہی میسر آئے گا جس کے پاس اچھے اخلاق ہیں، عمدہ اخلاق ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ قیامت کے دن اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجلس میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو قیامت کے دن جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب میسر آ جائے، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میسر آ جائے، اور جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوب بنا لیں، جسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پسند فرما لیں، تو اس کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے پاس عمدہ اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن اخلاق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔